السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 353 جنت میں باغ بنانے کا نبوی نسخہ اور 24 گھنٹہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا نبوی نسخہ۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اور 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک ہمارے لیے دعا کریں اور مسلسل دعا کریں، یعنی 24 گھنٹہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں اور جنت میں باغ مل جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے، یعنی کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے کہ یونس چلو ہم جو ہے کسی کی فلاں بیمار ہے ان کی عیادت کے لیے جائیں، تو شام تک جو ہے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو ایک جملہ کہتے، چلو شام تک فرشتوں کو دھندے لگا دو، مذاق میں کہتے کہ فرشتوں کو شام تک اپنے لیے دھندے میں لگا دو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کبھی صبح عیادت کریں گے تو شام تک ہمارے لیے دعا کریں گے، اور شام کو مغرب بعد اگر عیادت کریں گے تو صبح تک ہمارے لیے دعا کریں گے فرشتے۔ اچھا، آپ عیادت کر کے آتے تو کہتے ہیں کہ فرشتے 70,000 فرشتے تیرے لیے بھی دعا کر رہے، میرے لیے بھی دعا کر رہے۔ اب جو ہے غروب کا وقت ہوتا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ بس اب 10 منٹ دیر ہے، اب وہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دعا بند کر دیں گے۔ اب دیکھو مغرب بعد کسی اور کی عیادت کراویں تاکہ صبح تک پھر جو ہے اپنے لیے دعا کرتے رہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ استحضار تھا، اس کے لیے یہ حدیث بہت دھیان میں رکھیں، اور اگر کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے لیے دعا بھی کریں، اس سے دعا بھی کرائیں۔ دوسری حدیث سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیوں کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ میں کل بیمار ہوا تھا، ساری دنیا سے جس نے میرے لیے عیادت کی میں نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ جس نے میری عیادت کی ساری دنیا سے لکھ کر بھیجی، گروپوں میں بھیجی، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو عافیت سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔